السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ احسن الکلام کلام اللہ واحسن الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج کی آیت سورہ آل عمران 18 سے لے کر سورہ آل عمران 54 تک ہے۔ پارہ نمبر 3 ہے، نصف سے ثلاثہ تک۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الدین عند اللہ الاسلام۔ بے شک دین برحق اللہ کے نزدیک اسلام ہے۔ بہت اہم آیت ہے۔ دین کہتے ہیں طریقہ زندگی کو، ہول لائف کو، جو انسان کی چلنے پھرنے، کھانے پینے، انفرادی، اجتماعی، سیاسی، معاشی اور ہر طرح کی معاشرتی زندگی سب کا احاطہ کرتا ہے۔ تو یہاں پہ واضح کر دیا گیا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ہاں ریکمینڈڈ، قابل قبول طریقہ زندگی صرف ایک ہے، باقی تمام طریقے ریجیکٹڈ ہیں۔ اور جو طریقہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ہاں قابل قبول ہے زندگی کا، وہ اسلام کا طریقہ ہے۔ اور یاد رکھیے، اسلام 2 چیزوں پہ مشتمل ہے، ایک ہے کتاب اللہ اور دوسری چیز ہے سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو میرا اور آپ کا طریقہ زندگی انہی 2 پہ مشتمل ہونا چاہیے، نہ تو وہ آباء و اجداد کی تقلید پہ مبنی ہو، نہ ہی وہ رواج پہ مبنی ہو، نہ ہی غیر اقوام کی تقلید پہ اس کی بنیاد رکھی جائے۔ لازم ہے ہم سب پر بحیثیت مسلمان کہ ہم اسلام کے سچے نمائندے بنیں اور دوسروں کو بھی اس طریقہ زندگی کی دعوت دیں، اس کی طرف بلائیں۔ اور یاد رکھیں، اسلام مکمل سب مشن کا نام ہے، اپنا آپ اللہ کے سپورٹ کر دینے کا نام ہے۔ یعنی اسلام اس چیز کا نام ہے کہ میری ذات پہ جو حکم نافذ ہوگا وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ہوگا، اور جس طریقے سے میں زندگی گزاروں گی وہ طریقہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ ہوگا۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں کہ بے شک دین برحق اللہ کے نزدیک اسلام ہے، اور اہل کتاب نے ان کے پاس علم آ جانے کے بعد بغی کی وجہ سے مخالفت کی۔ کیوں مخالفت کی؟ صرف حسد، صرف عناد، دشمنی کی وجہ سے۔ اور فرمایا جو اللہ تعالیٰ کی آیتوں کا انکار کرے گا تو اللہ تعالیٰ بہت جلد حساب لینے والا ہے۔ اللہم حاسبنا حسابا یسیرا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم سب کا آسان محاسبہ فرمایا پس اگر وہ لوگ آپ کے ساتھ جھگڑیں تو آپ کہہ دیجئے کہ میں نے تو اپنا آپ اللہ کے سپرد کر دیا۔ بہت ہی خوبصورت بات ہے کہ اگر آپ کے اسلام لانے کے باوجود یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جھگڑتے ہیں، آپ کی باتوں کو نلیفائی کرتے ہیں، تو آپ انہیں بتا دیجئے کہ میں نے اپنا آپ اپنے رب کے سپرد کر دیا، اور میرے ماننے والوں نے بھی۔ تو ہم سب کے لیے ایک بہت بڑا سوال ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے ہیں، آپ سے محبت رکھتے ہیں، کیا ہم نے اپنا آپ اللہ کے سپرد کر دیا؟ اور آپ اہل کتاب اور مشرکین عرب سے کہہ دیجئے کہ کیا تم لوگوں نے بھی اپنا آپ اللہ کے سپرد کر دیا؟ بس اگر وہ اسلام لے آئیں تو ہدایت پا لیں گے۔ فَإِنْ أَسْلَمُوا فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بتا دیا کہ ہدایت یافتہ کون ہے؟ ہدایت یافتہ وہ ہے کہ جس پر اس کے رب کی مرضی چلتی ہے، جو اپنا آپ اللہ تعالیٰ کو اس طرح سپورٹ کر دے کہ اپنی خوشی، اپنی مرضی، اپنی انا، اپنی سوچیں، اپنی دنیاوی فائدے اور نقصان سب اللہ کی مرضی کے تابع کر دے، اس کی ذات پہ ایک ہی حکم نافذ ہو اور وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ہو، اس کی ترجیح اول اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات
اور اس کا حکم ہو تو وہی دراصل ہدایت یافتہ ہے، کہ جس کے دل میں بھی اسلام ہو اور جس کے عمل میں بھی وہ اسلام نظر آئے، یعنی وہ سچا متبع رسول ہو، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا اتباع کرنے والا ہو۔ فرمایا کہ اگر وہ ایسا کر لیتے ہیں تو وہ ہدایت یافتہ ہیں، اور اگر وہ روگردانی کریں گے تو آپ کی ذمہ داری صرف پیغام پہنچا دینا ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو دیکھ رہا ہے۔ بے شک جو لوگ اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں اور انبیاء کو ناحق قتل کرتے ہیں اور ان لوگوں کو قتل کرتے ہیں جو عدل و انصاف کا حکم دیتے ہیں، انہیں آپ دردناک عذاب کی خوشخبری دے دیجیے۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ میں نے ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے سخت عذاب کسے ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسے جو کسی نبی کو قتل کر دے یا کسی ایسے شخص کو قتل کر دے جو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتا ہو، یعنی عدل و انصاف کا حکم دیتا ہو، تو ایسے لوگ سب سے زیادہ عذاب کے مستحق ہوں گے۔ فرمایا یہی وہ لوگ ہیں جن کے اعمال دنیا اور آخرت میں ضائع ہو گئے اور ان کا کوئی مددگار نہ ہوگا۔ پھر فرمایا کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہیں اللہ کی کتاب کا ایک حصہ ملا تھا، یعنی تورات ملی تھی، کیونکہ اصل جو جامع تمام آسمانی کتب کا فائنل ورژن ہے وہ قرآن عظیم ہے۔ فرمایا انہیں اللہ کی کتاب کی طرف بلایا جاتا ہے، کون سی؟ قرآن عظیم کی طرف، تاکہ ان کے درمیان فیصلہ کر دے۔ پھر ان کی ایک جماعت ان سے اعراض کرتے ہوئے لوٹ جاتی ہے، یعنی وہ اللہ کے فیصلوں کو اپنے اوپر نافذ نہیں کرتے۔ یہ اس وجہ سے ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ چند دن کے علاوہ ہمیں آگ ہرگز نہ چھوئے گی، اور انہیں ان کے دین کے معاملے میں ان کی افترا پردازیوں نے دھوکے میں ڈال رکھا ہے، یعنی انہوں نے خود سے خود ہی اپنے لیے نئے معیار مقرر کر لیے ہیں، نجات کے سستے نسخے ایجاد کر لیے ہیں، جس کے تحت وہ خرابیوں پہ خرابیاں کرتے چلے جاتے ہیں، کیونکہ ان کے اندر آخرت کا عقیدہ یہ ہے کہ سوائے چند دن کے انہیں آگ نہ چھوئے گی، وہ بخشے بخشائے ہیں۔ فرمایا بس کیا حال ہوگا ان کا جب ہم انہیں ایک دن جمع کریں گے جس کے آنے میں کوئی شبہ نہیں، اور یہ دن کیسا دن ہوگا؟ وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور ہر شخص کو پورا بدلہ دیا جائے گا جو بھی اس نے کمائی کی، جو بھی اس نے بولا، جو اس نے کیا، جو اس نے آگے تک جس کے اثرات چھوڑے، اس کا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ نہ تو کسی عمل والے کا عمل کم کیا جائے گا، نہ کسی ظلم والے کے ظلم سے اسے ہٹا دیا جائے گا، بلکہ ہر انسان نے جو کچھ بھی کیا ہوگا اس کا پورا بدلہ اس سے دیکھنا ہوگا۔ تو ہمیں یہ بات یاد رکھنی چاہیے، کسی کے ساتھ بھی کوئی معاملہ کرتے وقت اگر ہم اچھا کریں گے تو یہ اچھا ہمارے اپنے لیے ہی اچھا ہے، اور اگر برا کریں گے تو یہ برائی ہم کسی کے ساتھ تو شاید چند لمحوں چند وقتی طور پہ ہے، لیکن اس کے آفٹر افیکٹس ہماری ہمیشہ کی لائف پر پڑیں گے۔ اور اس کے بعد عزت اور ذلت کا قانون بتا دیا گیا۔ قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ کہہ دیجئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہلوایا گیا کہ اے میرے مالک، اے میرے اللہ، حقیقی بادشاہی کے مالک، تو جسے چاہتا ہے بادشاہی عطا کرتا ہے، جسے چاہتا ہے بادشاہی چھین لیتا ہے، جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے، جسے چاہتا ہے ذلیل کرتا ہے۔ ساری بھلائیاں، ساری خیر تیرے ہاتھ میں ہے، بے شک تو ہر چیز پہ قادر ہے۔ یاد رکھیں کہ عزت اور ذلت کا کامل اختیار اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس ہے۔ عزت ہے کیا؟ قوت، غلبہ، اقتدار، برتری۔ تو یہاں پہ بتا دیا گیا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی ہے جو کسی کو عزت یا ذلت سے ہمکنار کرتا ہے، لیکن کچھ چیزیں ہمارا دین ہمیں بتاتا ہے جو انسان کو اللہ کے ہاں قابل عزت بناتی ہیں، ان کو بھی ہمیں جاننا چاہیے۔
کون سی چیزیں ہیں جو اللہ کے ہاں انسان کو قابل عزت بناتی ہیں؟ ایمان، تقوی، قرآن سیکھنا اور سکھانا. اور اس کے برعکس کچھ چیزیں ایسی ہیں جو اللہ کے ہاں انسان کو باعث سے ذلت کرنے والی ہیں یا ذلت سے ہمکنار کرنے والی ہیں آخرت میں. مثلا خود کو بڑا سمجھنا، کبر اور عجب کا شکار ہونا اور قرآن کو چھوڑ دینا. اس کے علاوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد مبارک کے مطابق آیت نمبر 26 جو میں نے ابھی پڑھی، اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی شخص کے پاس احد پہاڑ برابر بھی قرض ہو اور وہ یہ آیت پڑھے تو اس کا قرض انشاءاللہ ادا ہو جائے گا. فرمایا تولج اللیل فی النہار، تو رات کو دن میں اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے، زندہ کو مردہ سے اور مردہ کو زندہ سے نکالتا ہے، اور تو جسے چاہتا ہے بے حساب روزی عطا فرماتا ہے. تو رزق کا سارا اختیار اللہ کے پاس ہے. پھر فرمایا کہ مومنوں کے لیے مناسب نہیں کہ مومنوں کی بجائے کافروں کو دوست بنائیں. یہاں پہ کیسی دوستی سے منع کیا گیا ہے؟ جو دل کا تعلق ہے، قلبی تعلق، دلی تعلق اللہ کے دشمنوں سے نہیں ہونا چاہیے. فرمایا جو ایسا کرے گا، کیسا؟ اللہ کے دشمنوں کو دوست بنائے گا تو اللہ تعالیٰ کا اس سے کوئی تعلق نہیں، مگر ایک صورت میں اجازت ہے، وہ یہ کہ ان کے شر سے بچنا مقصود ہو. اور آج کا جملہ اس کے بعد ہم فکس کریں گے، وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ، اور اللہ تمہیں اپنی ذات سے ڈراتا ہے. اللہ کا ڈر سب سے بڑی چیز ہے جو انسان کو دنیا میں ہر برائی، ہر خرابی سے روک لیتا ہے. اور اللہ کا ڈر وہ چیز ہے جو اللہ کو ہم سے مطلوب ہے، اور اللہ کا ڈر وہ چیز ہے جو انسان کو آخرت کی ترقیوں اور قدر و منزلت سے نوازے گا. اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو معیار بھی مقرر کیا ہے عزت اور ذلت کا کہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سب سے زیادہ عزت دار وہ ہے جو اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 چیزیں نجات دینے والی ہیں، پوشیدہ اور ظاہر میں اللہ کا ڈر، خوشی اور ناخوشی میں حق بات کہنا، مالداری اور محتاجی میں میانہ روی اختیار کرنا. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا ایسا ڈر عطا فرمائے کہ جو ہمیں ہر برائی، ہر گناہ سے روک دے اور ہر اس کام کو کرنے کی توفیق دے جس سے اللہ راضی ہوتا ہے، چاہے وہ ہمارے نفس پہ گراں ہی کیوں نہ ہو. فرمایا وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ، اور اللہ ہی کی طرف پلٹ کے جانا ہے. آپ کہہ دیجئے کہ تم چاہے اپنے سینے کی باتوں کو چھپاؤ یا ظاہر کرو، اللہ انہیں جانتا ہے، اور جو کچھ آسمان و زمین میں ہے انہیں بھی جانتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ قادر ہے. اس دن کو یاد کرو جب ہر شخص اپنی کی ہوئی نیکیوں کو اپنے سامنے پائے گا. دنیا میں تو ہمیں نیکی فوری طور پہ کوئی ریوارڈ بعض اوقات نہیں دیتی اور وہ سامنے ہمیں اس کا نتیجہ بھی نظر نہیں آتا، لیکن ایک دن آنے والا ہے جب انسان کی ہوئی نیکیاں اس کے سامنے حاضر کی جائیں گی، اور اپنے کیے ہوئے گناہوں کو بھی چاہے گا کہ کاش ان بدعمالیوں اور اس کے درمیان بہت ہی دوری ہوتی. یعنی انسان سب کچھ اپنے سامنے پائے گا، نیکیاں بھی اور برائیاں بھی، اور اس وقت وہ برائیاں جو انسان دنیا میں بڑی خوشی سے کرتا ہے وہ چاہے گا کہ اس کے اور برائیوں کے درمیان بہت دوری ہو جائے. اور اللہ تعالیٰ تمہیں اپنی ذات سے ڈراتا ہے. وہی آج کا جملہ دوبارہ ہے، وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ، اور اللہ تمہیں اپنی ذات سے ڈراتا ہے. اب کرنا کیا ہے اس جملے کا کہ میں نے اپنے آپ کو مخاطب کرتے ہوئے کہنا ہے اپنا نام لے کر، وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ، اللہ تمہیں اپنی ذات سے ڈراتا ہے. اور آپ دیکھیے گا کہ انشاءاللہ اگر ہم اس پہ سچے دل سے عمل کریں گے تو بہت ساری برائیوں سے علیحدہ ہو جائیں گے، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں بہت شفقت فرمانے والا ہے. اس کے بعد بہت خوبصورت آیت ہے، قل، آپ کہہ دیجیے، اللہ تعالیٰ کہلوا رہے ہیں پیارے نبی کی زبان سے، ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو، فاتبعونی، تو اس کا ثبوت دو. کیسے؟ میرا اتباع کرو. کس کا؟ پیارے نبی کا اتباع کرو، محمد مصطفیٰ کا اتباع کرو. یحببکم اللہ، تو اللہ تم سے محبت کرنے لگے گا. ویغفر لکم ذنوبکم، اور تمہارے گناہوں کو بخش دے گا. واللہ غفور رحیم، اور اللہ تعالیٰ غفور رحیم ہے.
قل آپ کہہ دیجئے اطیعوا اللہ والرسول، اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی، فَإِن تَوَلَّوْا پھر اگر وہ منہ موڑ جائیں، فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ تو اللہ تعالیٰ ایسے کافروں سے محبت نہیں کرتا۔ یہ دو آیات ہیں جن سے ہمیں بہت اہم زندگی گزارنے کے اصول مل رہے ہیں۔ نمبر ایک تو ہمیں یہ بات پتہ چل رہی ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی محبت پانے کا نسخہ کیا ہے؟ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اتباع کرنا، اور اتباع کہتے ہیں فٹ سٹیپس کو فالو کرنا، نقش قدم کی پیروی کرنا، یعنی جانے والا آگے جا رہا ہے، وہ کوئی آرڈر نہیں دے رہا، وہ دیکھ بھی نہیں رہا، لیکن ہماری محبت، ہماری اطاعت، ہماری کنوکشن کیا ہے کہ اس کے نقش قدم کی پیروی کریں۔ اور دوسرا اللہ کی معافی پانے کا نسخہ، ہم سے دن رات بے شمار گناہ ہوتے ہیں، وہ کیا ہے؟ اتباع رسول، رسول کے نقش قدم کی پیروی۔ دوسری چیز جو دوسری آیت میں بتائی گئی وہ کیا ہے؟ آیت 32 میں کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت سے روگردانی کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کفر سے تعبیر کیا ہے اور مطلع کر دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے نافرمانوں سے محبت نہیں کرتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کل امتی یدخلون الجنہ الا من ابا، میرے تمام امتی جنت میں داخل ہوں گے سوائے اس کے جس نے میرا انکار کیا۔ فقال تو صحابہ نے کہا من ابا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ آپ کا انکاری کون ہو سکتا ہے، یعنی جبکہ وہ آپ کا امتی بھی ہے۔ فقال تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اطاعنی دخل الجنہ، جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں جائے گا، ومن عصانی فقد ابا، جس نے میری نافرمانی کی تو اس نے میرا انکار کیا۔ تو یاد رکھیں کسی بھی سنت کو کبھی معمولی نہ سمجھیں، کبھی فار گرانٹڈ نہ لیں، ہر چیز کو بسم اللہ پڑھ کے پکڑ لینا، سلام میں پہل کر دینا، دائیں ہاتھ سے چیز دینا، دائیں ہاتھ سے چیز لینا، دائیں ہاتھ سے اچھی چیزوں کا آغاز کرنا، چھوٹی چھوٹی سنتیں، مسکرا کے دیکھنا، راستے سے لوگوں کے راستے سے کوئی تکلیف کی چیز ہٹا دینا، یہ وہ سنتیں ہیں، انہیں کبھی بھی انہیں معمولی نہ سمجھیں اور ہر سنت پہ عمل کرتے چلے جائیں۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق دے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ صحابہ کرام تو آپ کا اتباع بھی اس طریقے سے کرتے تھے، ان چیزوں کا بھی اتباع کرتے تھے کہ جو لازم نہیں تھی۔ مثلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوئی بات کر رہے ہیں اور آپ مسکرا رہے ہیں، تو جس صحابی نے وہ حدیث، وہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی، جب وہ بیان کرتے تھے تو وہ مسکراتے تھے، اور جب لوگ ان سے پوچھتے تھے آپ ایسا کیوں کرتے ہیں تو وہ کہتے تھے میں نے رسول کو ایسے ہی دیکھا ہے۔ ایک صحابی تھے، وہ رسول کی ایک حدیث بیان کرتے تو اپنا اوپر کا بٹن کھول لیتے، لوگوں نے پوچھا آپ ایسا کیوں کرتے ہیں، کہا جب رسول کو دیکھا تھا تو آپ کا یہ بٹن کھلا ہوا تھا۔ ایک صحابی کو پتہ چلتا ہے رسول کو کدو پسند ہے تو انہوں نے پوری زندگی کوئی سالن ایسا نہیں کھایا جس میں کدو نہیں ڈلوایا، اور پھر ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے ہیں، کہنا ماننے کا عالم، اطاعت کا عالم کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں بیٹھ جاؤ، اور ایک صحابی ہیں عبداللہ بن عمر، وہ اس وقت ایک قدم ان کا دروازے کے اندر ہے، ایک باہر ہے، دروازے کی چوکھٹ میں، وہیں پہ بیٹھ جاتے ہیں دیر اینڈ دین۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے ہیں اور کہتے ہیں عبداللہ اندر آ جاؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے دوران قبلہ تبدیل کرتے ہیں، کوئی کوسچن نہیں، کوئی آرگومنٹیشن نہیں، سب کے سب ویسے ہی قبلہ تبدیل کر دیتے ہیں۔ آپ نماز کے دوران جوتے اتار کے سائڈ پہ رکھتے ہیں اور سارے جوتے اتار کے سائڈ پہ رکھ دیتے ہیں۔ تو یہ تھے ہمارے پیارے رسول کے پیارے صحابہ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اطاعت اور اتباع کی توفیق دے تاکہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی محبت بھی حاصل ہو اور ہمارے گناہ بھی بخشے جائیں۔ پھر فرمایا ان اللہ اصطفى آدم ونوحا وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین، کہ اللہ تعالیٰ نے تمام دنیا کے لوگوں کے مقابلے میں آدم، نوح، آل ابراہیم اور آل عمران علیہ السلام اجمعین کو چن لیا جو ایک دوسرے کی نسل سے ہیں، اور اللہ تعالیٰ خوب سننے والا اور بڑا جاننے والا ہے۔ اس کے بعد واقعہ ہے عمران کی بیوی یعنی مریم علیہ السلام کی والدہ کا، کہ کس طرح سے ان کو حمل نہیں ٹھہرتا تھا، تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ یا اللہ مجھے بیٹا عطا کر، تو میں اس کو تیرے لیے وقف کر دوں گی، تیری عبادت کے لیے۔
فرمایا جب عمران کی بیوی نے کہا ہے میرے رب میں نے تیرے لیے اپنے پیٹ کے بچے کی آزاد کر کے نظر مان لی ہے، تو میری طرف سے اسے قبول فرما، بے شک تو ہی خوب سننے والا اور بڑا جاننے والا ہے۔ بس جب اس نے اسے جنا تو کہا اے میرے رب میں نے اسے بچی جنا ہے اور جو اس نے جنا ہے اللہ اسے خوب جانتا تھا، یعنی مانگا تو لڑکا تھا، پیدا ہو گئی لڑکی، اور وہ لڑکا جس کی اس نے خواہش کی تھی اس لڑکی کی مانند نہیں جو اللہ نے اسے دیا۔ اور وہ کہنے لگی کہ میں نے اس کا نام مریم رکھا ہے اور میں اسے اور اس کی اولاد کو مردود شیطان کے شر سے تیری پناہ میں دیتی ہوں۔ بہت خوبصورت بات ہے سیکھنے کی، جہاں ہم اپنے بچوں کے لیے دعا مانگیں تو ہمیشہ اپنی ذات کے لیے اور بچوں کے لیے دعا مانگیں کہ یا اللہ ہمیں شیطان کے شر سے بچا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ تو اس کے رب نے اسے شرف قبولیت بخشا۔ بہت ہی خوبصورت ایکسپریشن ہے، فتقبلها ربها بقبول حسن، تو اس کے رب نے اس سے قبول کر لیا عمدہ قبولیت کے ساتھ، وَأَنبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا، اور اس کی بہت عمدہ نشو و نما کی، اور زکریا علیہ السلام کو اس کا کفیل بنایا۔ جب بھی زکریا علیہ السلام اس کے پاس محراب میں جاتے اس کے پاس کھانے کی چیزیں پاتے، کوئی بھی نہیں آتا تھا، اکیلی ہوتی تھی پھر بھی آؤٹ آف دا ویدر۔ اب تو دنیا میں ابھی بھی موسم غیر موسم کی چیزیں موجود ہوتی ہیں، لیکن اس زمانے میں پاتی تھے وہ ان کے پاس چیزیں، تو وہ پوچھتے کہ مریم یہ چیزیں کہاں سے تیرے لیے آئی ہیں؟ وہ کہتی ہیں یہ اللہ کے پاس سے ہے، بے شک اللہ جیسے چاہتا ہے بے حساب روزی عطا کرتا ہے۔ اسی جگہ اور اسی وقت زکریا نے اپنے رب سے دعا کی، بہت خوبصورت دعا ہے، ربی حب لی من لدنک ذریۃ طیبہ، اے میرے رب مجھے اپنی طرف سے ایک اچھی اولاد، طیب اولاد عطا فرما، انک سمیع الدعاء، بے شک تو دعاؤں کا سننے والا ہے۔ تو فرشتوں نے آواز دی جبکہ وہ محراب میں کھڑے نماز پڑھ رہے تھے۔ محراب کہتے ہیں ایک ایسی جگہ کو جہاں پہ انسان کھڑا ہو کے اللہ کی عبادت کرے، حرب سے، حرب کہتے ہیں جنگ کو، کہ یہاں پہ انسان شیطان سے جنگ کرتا ہے جب اللہ کی بندگی بجا لاتا ہے۔ تو وہ محراب میں کھڑے نماز پڑھ رہے تھے کہ اللہ آپ کو یحییٰ کی بشارت دے رہا ہے جو اللہ کے کلمہ کی تصدیق کرنے والا اور سردار اور پاک باز اور صالح نبی ہوگا۔ نام بھی اللہ تعالیٰ نے بتا دیا، اور یہ بھی بتا دیا کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام کی تصدیق کرنے والے ہوں گے، سردار ہوں گے، لیڈرشپ کوالٹیز ہوں گی، بہت پاک باز ہوں گے، یعنی ہر طرح سے اپنی شہوانیت کی حفاظت کرنے والے، بہت عزت و عصمت کی حفاظت کرنے والے اور صالح نبی ہوں گے۔ زکریا علیہ السلام نے کہا اے میرے رب مجھے لڑکا کیسے ہو سکتا ہے جبکہ میں بوڑھا ہو چکا ہوں اور میری بیوی بانجھ ہے؟ کہا اسی طرح اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ یاد رکھیں کذالک اللہ یفعل ما یشاء، اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے، چاہے اس کے لیے وسیلے کوئی بھی بن جائیں، کوئی بھی ہمارے ساتھ اچھا نہیں کر سکتا اگر اللہ کا حکم نہ ہو، اور کوئی ہمیں تکلیف نہیں دے سکتا اگر پیچھے اللہ کا اذن نہ ہو۔ فرمایا کہ کہا اے میرے رب میرے لیے کوئی نشانی مقرر کر دے۔ اب انہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے مزید چھوٹی چاہیے تھی کہ مجھے پتہ چل جائے یہ کب ہوگا، کیسے ہوگا۔ کہا تمہاری نشانی یہ ہوگی کہ تم 3 دن تک لوگوں سے صرف اشارے سے بات کر سکو گے، اور اپنے رب کو کثرت سے یاد کرو، اور شام کو اور صبح کو اس کی تسبیح بیان کرو۔ تو یہاں پہ آپ دیکھیں کہ جب بھی انسان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نعمت عطا کرے تو انسان کو کثرت سے تسبیح کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا چاہیے، اور یہاں پہ ذکر الہی کی بڑی ترغیب دلائی گئی ہے۔ ابن ابی حاتم میں محمد بن کعب کا قول ہے کہ اگر ترک ذکر الہی کی کسی کو اجازت ہوتی تو زکریا علیہ السلام کو ہوتی، کہ اس وقت وہ بات کرنے سے بھی عاجز تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس حال میں بھی انہیں ذکر کا حکم دیا۔ تو یاد رکھیں ذکر کرتے رہیں، زبان تھک جائے تو دل سے ذکر کرتے رہیں، چاہے وہ سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، لا حول ولا قوت الا باللہ، اور درود شریف یا کسی صورت میں بھی ہو، اور سب سے بڑا ذکر تو
قرآن ہے وہ بھی، یعنی ہر طرح کے ذکر سے اپنی زبان کو تر رکھیں اور دل کو آباد رکھیں کہ پیارے رسول نے ذکر کرنے والے اور ذکر نہ کرنے والے دل کی مثال زندہ اور مردہ سے دی ہے۔ زندہ دل وہ ہے جو اللہ کی یاد سے، اللہ کے ذکر سے آباد ہے، تو ہر دم اللہ کا ذکر کرتے رہیں۔ فرمایا جب فرشتوں نے کہا اے مریم اللہ نے تمہیں چن لیا اور تمہیں پاک کیا اور سارے جہان کی عورتوں کے مقابلے میں تمہیں برگزیدہ کیا، یعنی تمہیں چن لیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مردوں میں سے تو بہت سے کامل ہوئے اور عورتوں میں صرف مریم بنت عمران اور فرعون کی بیوی آسیہ کامل ہیں۔ اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کی بہترین عورتوں میں حضرت خدیجہ، حضرت فاطمہ الزہرا اور ایک اور حدیث میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا ذکر فرمایا ہے کہ یہ دنیا کی بہترین عورتیں ہیں۔ تو ہمیں ان بہترین عورتوں کے اسوہ کو جاننے اور اس کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالنے کی کوشش بھی کرنی چاہیے۔ تو جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مریم علیہ السلام کو چنا تو کہا کہ تم اپنے رب کے لیے دعا میں اطاعت اختیار کرو اور سجدہ کرو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ یہ غیب کی خبریں ہیں جو ہم آپ کو بذریعہ وحی دے رہے ہیں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس غیب کی خبریں کہاں سے آتی تھی؟ وحی کے ذریعے سے اللہ نے آپ کو مطلع کیا، اور آپ ان کے پاس اس وقت نہیں تھے جب وہ اپنے قلم ڈال رہے تھے کہ مریم کی کفالت کون کرے گا، اور جب وہ آپس میں جھگڑ رہے تھے تو آپ ان کے پاس موجود نہ تھے۔ جب فرشتوں نے کہا اے مریم اللہ تمہیں اپنے ایک کلمے کی خوشخبری دیتا ہے جس کا نام مسیح عیسیٰ ابن مریم ہوگا، جو دنیا اور آخرت میں باعزت ہوگا اور میرے مقرب بندوں میں سے ہوگا، اور لوگوں سے گود میں اور ادھیڑ عمر کے پہنچنے کے بعد بات کرے گا اور میرے صالح بندوں میں شامل ہوگا۔ مریم علیہ السلام نے کہا اے میرے رب مجھے لڑکا کیسے ہو سکتا ہے؟ مجھے تو کسی انسان نے چھوا بھی نہیں۔ کہا اسی طرح اللہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، جب وہ کسی بات کا فیصلہ کر لیتا ہے تو کہتا ہے کہ ہو جا اور وہ چیز ہو جاتی ہے۔ اذا قضى امرا فانما يقول له كن فیکون۔ اور اللہ اسے کتاب کا علم، حکمت اور تورات و انجیل دے گا اور رسول بنا کر بنی اسرائیل کی طرف بھیجے گا، جو ان سے کہے گا کہ میں تمہارے پاس تمہارے رب کی نشانی لے کر آیا ہوں، اور یہ کہ میں مٹی سے پرندے کی شکل بناؤں گا، پھر اس میں پھونک ماروں گا تو وہ اللہ کے حکم سے پرندہ ہو جائے گا، اور میں اللہ کے حکم سے مادر زاد اندھے کو اور برس والے کو ٹھیک کر دوں گا اور مردوں کو زندہ کر دوں گا، اور جو کچھ تم کھاتے ہو اور جو اپنے گھروں میں جمع کرتے ہو ان کی تمہیں خبر دوں گا۔ اگر تم ایمان والے ہو تو اس میں تمہارے لیے ایک نشانی ہے، اور مجھ سے پہلے جو تورات نازل ہوئی اس کی میں تصدیق کرنے والا ہوں، اور تاکہ میں تمہارے لیے بعض ان چیزوں کو حلال کر دوں جو تم پہ حرام کر دی گئی تھی، اور میں تمہارے رب کی طرف سے نشانی لے کر آیا ہوں، بس تم اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ بے شک اللہ میرا رب بھی ہے اور تمہارا رب بھی۔ ہر پیغمبر کا یہی پیغام رہا، ان اللہ ربی وربکم فاعبدوہ، بے شک اللہ میرا خالق، مالک اور مدبر ہے، اور تمہارا بھی خالق، مالک اور مدبر ہے، بس تم اس کی اطاعت کرو، اس کی بندگی بجا لاؤ، اس کی غلامی کرو، بس اس کی بندگی بجا لاؤ، یہی سیدھا راستہ ہے۔ پس عیسیٰ علیہ السلام نے ان کی جانب سے کفر کو بھانپ لیا تو کہا کہ اللہ کی خاطر کون میرا مددگار ہوگا؟ حواریوں نے کہا ہم اللہ کے مددگار ہیں، ہم اللہ پہ ایمان لے آئے، اور اے عیسیٰ آپ گواہ رہیے کہ ہم لوگ مسلمان ہیں۔ اے ہمارے رب تو نے جو کچھ بھی نازل کیا ہم اس پہ ایمان لائے۔ بہت خوبصورت دعا ہے، اگر آپ یاد کر لیں، ربنا آمنا بما انزلت واتبعنا الرسول فاکتبنا مع الشاہدین۔ اے اللہ جو تو نے نازل کیا ہم اس پہ ایمان لائے اور ہم نے رسول کا اتباع کیا، بس تو ہمیں گواہوں میں لکھ لے، ہمیں شہادت دینے والوں میں لکھ لے۔ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ، انہوں نے سازش کی، اللہ نے بھی تدبیر کی، اور اللہ سب سے بہتر تدبیر کرنے والا ہے۔ بے شک اللہ کی تدبیر ہی غالب ہونے والی ہے۔